الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا وعوننا وعياننا ومعيننا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ووكيلنا وكفيلنا ونورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور عرش ربنا ونور فرش ربنا ونور کرسی ربنا ونور ذات ربنا بإذن ربنا سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ میری آواز بلند پڑھیے الصلاۃ وعلى آلك وأصحابك
یا سیدی یا حبیب اللہ. پھر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. دنیا کی بات کرنا زمانے کی بات کر. 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 مجھ سے میرے نبی کے گھرانے کی بات کر. کلام بڑا اچھا ہے، سارا نہیں پڑھوں گا، 2-3 اشعار پڑھوں گا اس کے. دنیا کی بات کرنا زمانے کی بات کر. دنیا کی بات کرنا زمانے کی بات کر. مجھ سے میرے نبی کے گھرانے کی بات کر. سارے شامل ہو جاؤ. مجھ سے میرے نبی کے مجھ سے میرے نبی کے گھرانے کی بات کر. کس دل سے شان چھوڑا مدینہ مجھے بتا. کس دل سے شان چھوڑا مدینہ مجھے بتا. کربل کی سمت قدم اٹھانے کی بات کر. کربل کی سمت قدم اٹھانے کی بات کر. پڑھیے مجھ سے میرے نبی کے گھرانے کی بات کر. مجھ سے میرے نبی کے گھرانے کی بات کر. حضرت حر رحمت اللہ علیہ دامن پکڑے
کی خلد کمانے کی بات کر، بازی پلٹ، بازی پلٹ دے، بازی پلٹ، خلد کمانے کی بات کر، مجھ سے میرے نبی کے کرانے کی بات کر۔ اور یہ شعر سنیے، آنو محمد اکبر اصغر عباس تک، آنو محمد اکبر اصغر عباس تک، راہ خدا میں سب ہی لٹانے کی بات کر، راہ خدا میں سب ہی لٹانے کی بات کر۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں، مجھ سے میرے نبی کے کرانے کی بات کر۔ ظلموں، تیرگی لفظ آئے گا، تیرگی اس کا مطلب ہوتا ہے اندھیرا، تیرگی کے ہر ایک لشکر پر ہم درودوں سے وار کرتے ہیں، تیرگی اندھیرا۔ سنیے ذرا مصرع، ظلم و جبر کی تیرگی لمحوں میں دور ہو، ظلم سے جبر دا اندھیرا لمحہ وچ دور ہو جائے، لیکن کب؟ ظلم و جبر کی تیرگی لمحوں میں دور ہو، شمع غم حسین جلانے کی بات کر، شمع غم حسین جلانے کی بات کر، مجھ سے میرے نبی کے کرانے کی بات کر۔ نہایت ہی واجب الاحترام علماء کرام، سناخان حضرات، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں ایک دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں کہ یا رب العالمین، خون شہیدان کربلا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے وسیلہ جمیلہ سے ہمارے ملک پہ رحم فرما۔ جو علاقے آفت زدہ ہیں، سیلاب زدہ ہیں، یا اللہ پاک غیب کے خزانوں سے ان کی دستگیری فرما۔ ہم بڑے نکارہ لوگ ہیں، بڑے حقیر سے لوگ ہیں، بڑے معمولی لوگ ہیں، ہم ان کے لیے نہ کچھ کر سکے ہیں نہ کرنے کا سوچتے ہیں۔ جب پانی سر سے گزرتا ہے ہمیں اس وقت بیداری ہوتی ہے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے۔ یا اللہ پاک، تیرے بندے ہیں، وہ تیرے بندے ہیں، تو ان کے لیے اسباب پیدا فرما، اور جو خلوص نیت سے ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یا اللہ پاک ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن کے گھر نہیں رہے ان کو صدقہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا ان کو گھر عطا فرما۔ جن کی زمینیں نہیں رہی، یا اللہ پاک ان کے لیے بھی اسباب عطا فرما۔ جن کے بچے، والدین، مال، اسباب کچھ نہیں بچا، یا اللہ پاک تو مسبب الاسباب ہے،
صدقہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری سجدے کا ان پہ کرم فرما دے۔ حضرات، جس دن سے ہمارے مسلمان بھائیوں کی مختلف علاقے میں یہ پوزیشن ہے، سچی بات یہ ہے کہ سکون اجڑا ہوا ہے، نیندیں بالکل دور ہو چکی ہیں۔ ہر وقت یہ خیال رہتا ہے کہ ہم کتنے آرام میں ہیں، کتنی آسائش میں ہیں، اور ان سے پوچھئے جن کا ظاہری طور پہ کچھ نہیں رہا، ان کو سہارا ہے تو اللہ کریم کا سہارا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا سہارا ہے۔ تو یا وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہمارے لیے کیا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، اب طبیعت تھوڑی مسودر ذہن چلا گیا ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ذرا مجھے بتائیے شہید کون ہے؟ شہید کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میدان کارزار میں جائے، کفار کے ساتھ لڑے، اسلام کی سربلندی کے لیے، وہ شہید ہے، جان افریق کے سپرد کر دے، وہ شہید ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے ہوں گے، میری امت کے شہید بہت تھوڑے ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرمائیے، کرم کیجئے، آپ ارشاد فرمائیے، پھر کون کون شہید ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میدان کارزار میں کفار کے خلاف لڑے وہ بھی شہید ہے، اور جو عورت حالت زچگی میں بچے کو جنم دیتے ہوئے فوت ہو جائے وہ شہیدہ ہے، اور جو مال اسباب کی حفاظت کرتے ہوئے ظلمن مارا جائے، من قتل دون مال ہی فہو شہید، جو مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے، ڈاکوں کے ہاتھوں، راہزنوں کے ہاتھوں، چور اچکے ان کے ہاتھوں، فرمایا وہ بھی شہید ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کون شہید ہے؟ فرمایا جس کو موذی جانور ڈسے اور وہ جان دے دے وہ بھی شہید ہے، جو مکان گرے تو مر جائے نیچے آ کر وہ بھی شہید ہے، جو پانی میں ڈوب کر مر جائے وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے۔ اب سیلاب زدگان کو دیکھیے، کچھ مکانوں کے نیچے دب گئے، کچھ پانی کے نظر ہو گئے، کئیوں نے دیواروں کا سہارا لیا لیکن دیواریں گر گئیں، دیواروں کے نیچے آ گئے، یعنی ہر اینگل سے آپ دیکھیں گے تو یہ لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں ابھی دعا کرتے ہیں کہ کریم پروردگار ان سب کے درجات بلند فرما۔ اچھا، ہم پتہ کیا سوچتے ہیں کہ مٹی کا جو ہے نا نکالی قبر سے وہ ایک گڑھا بن گیا، کیا بنا؟ گڑھا بنا، اور اس گڑھے میں مردے کو رکھا، وہی اس کی قبر ہے۔ اب ان کو کہاں قبر نصیب ہوئی؟ جو ریت میں دب گئے، مکانوں میں دب گئے، ابھی تک پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہیں۔ ان کی قبر کیا ہے؟ ان کی وہی قبر ہے جس جگہ پہ چلے گئے۔ جو بندہ مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، اب وہ زمین میں تو دفن نہیں ہوا، اب اس کی وہی قبر ہے۔ جیسے جانا ہو دنیا سے وہی چلا، اس کی قبر ہے۔ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر جو ہوتی ہے نا، اس کی دو حیثیتیں ہوتی ہیں، یا وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہوتا ہے، یا وہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوتی ہے۔ اور میں دعا کروں، اب سب آمین کہیں، یا اللہ پاک ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ جب ہم دنیا سے جائیں، ہماری قبروں کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ حضرات گرامی، اہل بیت کرام، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان والے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے نال
دی صورت وچ میدان کربلا وچ آن والے جنہاں دے اندر آپ دی آل اولاد بھی ہے، آپ دے اصحاب بھی نے، آپ دے آوان و انصار بھی نے، آوان مدد کرنے والا، انصار بھی مدد کرنے والے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار مدد کرنے والے، آوان آن مدد کرنے والے، یہ آوان مدد کرنے والے یہ جتنے تھے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سارے کے سارے جام شہادت نوش کر ایک بچے آپ کے سگے بیٹے حضرت امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چھوٹے اور حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بڑے، کون؟ حضرت امام علی الاوسط یعنی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچے، لیکن انہوں نے بچن وچ بھی حکمت سی، انہوں نے تیاری کی تھی کہ میں بھی میدان کارزات میں جاؤں، میں بھی جا کے جامع شہادت نوش کرا، لیکن وہ جامع شہادت نوش نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی حکمت پوشیدہ سی۔ اگر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے جاتے جامع شہادت نوش کر لیندے، پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی نسل چلتی رہتی قیامت تک، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی نسل ختم ہو جاتی، رک جاتی، لیکن رب العالمین نے فرمایا محبوب نہیں، ایسا نہیں ہوئے گا کہ تیرے حسن دی نسل ہوگے اور تیرے حسین دی نسل ہوگے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری اللہ دی حکمت کہ بچا لیا، جامع شہادت نوش نہیں کر دیتا، وہ دی وجہ کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد بیٹے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایسے سن جنہیں میدان کربلا میں موجود سن، پھر ابن زیاد کے دربار اندر گئے، پھر دمشق کے اندر یزید کے دربار میں گئے، پھر مدینہ میں آئے، پھر آپ کی شادی ہوئی، پھر آپ جو نسل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلی، ایک پاسے حسنی ہوئے ایک پاسے حسینی ہوئے، انہوں آتے نے نجیب الطرفین، انہوں آتے نے غوث اعظم، حسنی بھی خون ہو، خون حسنی بھی ہو اور خون حسینی بھی ہو، اس کو کہتے ہیں نجیب الطرفین، کہ اس کے باپ حضرت سیدنا حسن مجتبی کی اولاد سے ہے، اس کی اماں جان حضرت سیدنا امام حسین کی اولاد سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا اماں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے اور باپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون ہے۔ پر کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا فضیلت ہے جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ ذرا ڈھونڈ کے سننا اس حدیث کو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت دفعہ آپ نے سنی ہوئی ہیں یہ باتیں، اب سن لے یہ روایت۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو فاطمہ زہرا کی اولاد ہے نا، یہ دونوں بیٹے حسن اور حسین، فرمایا غلاموں میرو سن لو، ہازان ابنایا ہے تے فاطمہ دے پتر نے، لیکن میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آنا پہ تمہیں میرے بیٹے نے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شان اندر، آپ کی فضیلت اندر، آپ کے مقام و مرتبہ اندر، آپ کے محاسن اندر کوئی اور روایت پورے ذخیرہ حدیث وچوں نہ بھی لبے، اینا جملہ ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کرتا کافی ہے، آزان ابنایا، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں۔ اس کو بڑے کیڑی گل ہو رہا ہوگا، ہاں پکی بات ہے، موڑے نبوت پہ کھیلا، شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوار ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سواری بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کی زبان ایک چوسی جی میں کھجور چوسی جاتی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے منہ وچ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان پاک رکھی، یہ ساری گلاں مبنی پر حقیقت رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرمایا فاطمہ تیری گودی میں جدوں میرا پتر حسین روندا ہے نا، مینوں تکلیف ہوندی، انہوں چپ رکھیا کر، انہوں روایا نہ کر، یہ رون دے پینڈے بڑے لمبے نے، اجے میدان کربلا آیا گیا، نگاہ نبوت ہر شے ویندی ہے پئی،
یاد رکھو مسلمان بھائیوں، یہ نجیب الطرفین سادات یہ تب ہی اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں جام شہادت نوش نہ کر سکے۔ اس وجہ سے پہلی حکمت، اور دوسری حکمت مدینہ منورہ وہ حرم ہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نموس ہائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پردہ دار خواتین جن میں حضرت سیدہ ثانیہ زہرا چادر تطہیر دیوار شاہ، حضرت سیدہ کائنات شہزادی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہما، اے شہزادی انہوں نے مدینہ منورہ جانا سی۔ حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ جانا سی۔ حضرت سیدہ سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ جانا سی۔ حضرت سیدہ شہر بانو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ محترمہ حضرت سیدہ ام لیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ زوجہ محترمہ، انہاں سارے قافلے والے نے بالآخر واپس مدینہ منورہ جانا سی۔ انہاں واسطے ضروری سی کو محرم نال ہوئے، محرم نال ہوئے، غیر محرم نہ ہوئے، محرم ہوئے۔ محرم حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تھے محرم، اب ان کا رہنا ضروری تھا۔ کئی لوگ سوچتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین شہید کیوں نہیں ہوئے، بہت ساری علماء نے حکمتیں اس میں لکھی ہیں، لیکن میں نے 2 حکمتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں، 2 حکمتیں، باقی سب جامع شہادت نوش کر کے ظاہری طور پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ بھی نہیں بچیا، ظاہری طور پہ سوائے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں بچیا، لیکن واویلا نہیں کیتا، واویلا نہیں کیتا، ہر شے لٹا دیتی اللہ دے دین دی سر بلندی واسطے، ہر شے لٹا دیتی، لیکن حرف شکایت ایک بری بھی زبان تے نہیں لیاتا۔ مدینہ منورہ تو لے کے مکہ مکرمہ تک، تے مکہ مکرمہ تو لے کے میدان کربلا تک ایک دفعہ، تے خیمے لان تو لے کے 7ویں محرم تک کوئی شور نہیں، بالکل خاموشی، یا اللہ کا قرآن پڑھیا جا رہا ہے، یا درود و سلام پڑھیا جا رہا ہے، یا سبحان ربی العظیم پڑھی جا رہی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ دیا تسبیحاں بلند کی دی جا رہی ہیں، کوئی کام نہیں۔ 7ویں محرم پانی بند ہوئے، 10ویں شہادت تک پانی بند رہا ہے، لیکن کوئی واویلا نہیں، کوئی واویلا نہیں۔ ایک بچے تو لے کے حضرت سیدہ شہر بانو تک، انہاں تو لے کے سیدہ زینب تک، انہاں تو لے کے حضرت امام حسین اجپال تک، کوئی مائدانات ثابت کرے کسی نے سینہ کو بھی کیتی ہوگی، کسی نے بال و جے ہو، کسی نے ہائے پانی ہائے پانی ہائے پانی دی صدا دیتی ہوئے، نہیں، ایک کوئی گل سارے کیتی ہے، یا اللہ جی میں تم راضی ہے اوے اسی راضی ہے، بس کوئی گل ہی نہیں ہو، آئے جو تیری رضا واسطے جی میں تو راضی ہوں ویسی راضی، جے سانوں تسیاں تے بھکھیاں تے پیاسیاں لا کے راضی ہیں تے مولا سی جی راضی، جے خنجر چلوا کے راضی ہے اسی انج راضی ہیں، تے جے پتر کہا کے راضی ہیں ساڈے اسی انج راضی ہیں، میری بہن دی گودی خالی کروا کے راضی ہیں، مولا حسین انج بھی راضی ہیں، کوئی روڑا کوئی شور نہیں۔ اج لوگ آندے نا فلانے دا بھرا مر گیا بڑا جوان سی، بڑا جوان وفادار، آندا سی بھرا ساری زندگی ہاں کٹھے رہنا، تیرے نال ہی رہنا، وکھریا نہیں ہونا۔ بھرا فوت ہو جائے، وہ بھرا فوت ہو جائے، جڑا دعوے کرتا سی بھرا فوت ہو جائے، تجھے بھرا دا جو بازو ہے وہ کاٹا جاتا ہے یا نہیں؟ کٹ گیا نا بازو، پاور ختم ہو گئی نا، وہ دلیری ختم ہو گئی، کمر ٹیڑھی ہو گئی، کمر کمزور ہو گئی، بولیے ہوتا ہے ایسے یا نہیں ہوتا؟ لوگ کہتے ہیں کہ جناب تسی بہت ان کمزور، کیوں؟ بڑا بھرا نہیں، جوان بھتیجا ٹر جائے بھرا دی نشانی، لوگ کی پھر بھی ہمت ہار جاتے ہیں، جوان پتر ٹر جائے لوگاں دے ہنجو نہیں مکتے ساری زندگی،
بھائی کی گل ہے تینوں کیوں پریشان رہنا ہے 4-5 سال ہو گئے تینوں ویکھیا بڑا پریشان ہے حضرت کی دساں جوان پتر سی فوت ہو گیا جو وہ فوت ہویا میں تے میرے تے پلے رہا ہی کچھ نہیں آندے نے لوگ یا نہیں آندے بولو تو صحیح آندے نا لوگ تسی سمجھتے ہو اس چیز نو کہ یہ تکلیفاں کی ہیں سمجھتے ہو اس چیز نو پھر صبر کس طرح ہوتا ہے بہت مشکل ہے صبر لیکن ان اللہ ما صابرین دی جڑی ایک مورد تصدیق اللہ نے سبق فرمائی ہے نا بندہ مومن نو سہارا دیندی بندہ مومن نو سہارا دیندی لیکن میدان کربلا دے اندر میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تواڈی عظمتوں نے سار جائیے تواڈے حوصلے تو نے سار جائیے بھرا بھی جوان چلا گیا تے بھرا بھی ہو جڑا عباس یہ سونا تو تھوڑی دیر آرام کر لیے میں گوانا کو چادر چودرا لے ہوں تے لے کے سمجھیے تھوڑی دیر آرام فرما دی کیونکہ جمعہ دا دین رحمت دا دین چادراں تو بھی رحمت دا کوئی نہیں نام سنیا حضرت عباس سیدنا عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادے پراوی ایسا عباس جڑا وفادار جڑا علمبردار جنہیں مدینہ منورہ تو ٹر کے مکہ مکرمہ تک اتھوں ٹر کے میدان کربلا تک تے 7ویں تو لے کے 10ویں تک شہادت ہونے تک برا حسین دے نال وعدے کیتے ہوئے سن اے میرے بھائی جان فکر نہ کریا جے میں عباس میں عباس گھبرایا جے نا ڈولیا جے نا بالکل صبر پورا رکھیا جے میں تواڈے نال وعدہ کرنا وا پیا تواڈے میں سجے بھی لڑنا جاننا میں تواڈے کھبے بھی لڑنا جاننا میں تواڈے اگے بھی لڑنا جاننا پیچھے بھی لڑنا جاننا وا یہ میرے بھائی اسے یاد رکھیا جے جنہ چر عباس دے جسم دے اندر خون دا آخری قطرہ موجود ہے کوئی شے تواڈے نیڑے نہیں آن دیاں گا اے بڑا عباس وفادار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع شہادت نوش کر گئے یزیدی آندے ہون گے حسین دی طاقت ختم ہو گئی ہے لیکن 56 سال دی عمر مبارک کم و بیش میدان کربلا دے اندر سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑا ہے صبر دا کھومانیہ بن گیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے پائے سبات اندر لفظ نہیں آئی جوان پرا بھی ٹر گیا جوان پتر علی اکبر بھی چلا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال دی عمر پاک جنہاں نو ویکھیا ختم نبوت دے تاجدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیاں مشابہتاں یاد ہوندیاں نے تصویر یاد ہوندی ہے آپ دی شکل کریمہ یاد ہوندی ہے آپ نو ویکھ کے انہاں نو تسلیاں ملدیاں سن نانا جان دی صورت مبارکہ ساڈے بالکل سامنے رہندی ہے جدوں علی اکبر نو ویکھیے تسلیاں ملدیاں نے تسکیناں ملدیاں نے یہ ساریاں جڑیاں زیارتاں نے آپ دا چہرہ ویکھ کے اسی کر لینے وہ بھی جس ویلے چلا گیا ہے پھر اپنے سگے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جوان بیٹا نام کی یہ حضرت امام قاسم حضرت امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چلے گئے بھرا بھی گئے پتر بھی گئے بھتیجا بھی جوان گیا ہے پر کوئی رولا نہیں کوئی شور نہیں سید زیادہ ہے نہ صبر چھڑیا ہے حوصلہ نہیں چھڑیا گھبرائے نہیں واگلا نہیں کیتا بلکہ ایک کوئی گل کیتی نے مولا پلیوں کوئی شے نہیں میں دیتی جو تو دیتا سی وہ میں تینوں دے چھڑیا پلیوں کوئی شئی میں تو آنا ہونا نا اللہ دے دیتے بچوں دیو پلیوں کچھ نہیں دینا دیو اللہ دے دیتے دے بچوں کول ساڑے ہے ہی کچھ نہیں جو دیتا ہے ساڑے مولا دا دیتا ہے اس سے واسطے لکھن والا کمال کر گیا ہے آندہ قاسموں عباس دے کے وی سیدنا قاسم بھی دے چھڑیا عباس بھی دے چھڑیا ہے قاسموں عباس دے کے بھی سیدنا آریا
حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل کے ذرا یاد کو قاسم عباس دے کے بھی سیدنا آریا قاسم عباس دے کے آواز ملا کے یاد کو قاسم عباس دے کے بھی سیدنا آریا قاسم عباس دے کے قاسم عباس دے کے بھی سیدنا آریا سید زادے آکھیا کیے آنے مولا تیرا دیتا تو یوں ہی دیتا میں تیرے اتوں واریا تیرا دیتا تو یوں ہی 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 تیرے اتوں واریا قاسم عباس دے کے قاسم عباس دے کے قاسم عباس دے کے بھی سیدنا آریا مولا تیرا دیتا تو یوں ہی دیتا تیرے اتوں واریا تیرا دیتا تو یوں ہی مجھ پہ جائے تیرا دیتا تو یوں ہی تیرا دیتا تو یوں ہی دیتا تیرے اتوں واریا قاسم عباس دے کے بھی سیدنا آریا مولا تیرا دیتا تو یوں ہی دیتا میں تیرے اتوں واریا تیرا دیتا تو یوں ہی مولا تیرا دیتا تو یوں ہی دیتا تیرے اتوں واریا قاسم عباس دے کے بھی سیدنا آریا تیرا دیتا تو یوں ہی دیتا تیرے اتوں واریا اللہ اور اصل امتحان شہادت کو بعد حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ امتحان ہونا تھا اس سے واسطے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصیت فرمائی آپ نے فرمایا کہ اے میری بہن زینب ان صبر نہ نبھا کرنا ہوئے گا صبر کی اولاد ہوتے صبر کر رہے ہیں کیونکہ آزمائش آندی ہے حسین پہ بہت بڑی آزمائش آئی ہے لیکن فزتو برب الکعبہ رب کعبہ دی قسم حسین ایک ایک قدم پہ کامیاب ہوئے جڑا مشن ہے سی پایا تکمیل تک پہنچے شریعت نو ڈین نہیں دیتا پرچم اسلام نو چکن نہیں دیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت یا حداں پمال نہیں لوٹ دیتیاں اسلام کا نظریاتی جغرافیہ ڈسٹرب نہیں لوٹ دیتا نظریاتی سرحدی حفاظت کر کے میرے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
مزلزل نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری لمحات میں سجدہ کر کے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دے دیا کہ جو بھی ہو جائے تمہارے ساتھ لیکن تمہارا سجدہ نہیں جانا چاہیے، سجدہ نہیں جانا چاہیے، سر کو درد ہو تو نماز نہیں جانی چاہیے، بخار ہو تو نماز نہیں جانی چاہیے، پانی نہیں ملا تو نماز نہیں جانی چاہیے، حالات کیسے بھی ہو، نہ گفتہ بھی حالات ہو، طوفان مارا ہو، زلزلے ہو، چکر ہو، آندیاں ہو، جو بھی ہو جائے لیکن تمہارا سجدہ قضا نہیں ہونا چاہیے۔ میری طرف دیکھو، میں حسین ہوں، اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی جو میدان کربلا میں حسین نجبال کے ساتھ آئی ہے، کیا ہوگی؟ لیکن سجدہ نہیں چھوڑا، پورا مدینہ منورہ سے لے کر، کتنی آسانی تھی مدینہ شریف میں رہتے سکون سے، اپنے مریدوں کے ساتھ رہتے، کوئی مسئلہ تو نہیں تھا۔ یزید یہی چاہتا تھا میں نے ادھر کرن دے تسی ادھر چپ کر کے اپنا کام کریے، آپ نے فرمایا میرے نانا جان کی شریعت کی حد پامال ہو رہی ہوں، میں چپ کر کے بیٹھا، یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کے خلاف کام ہو، شراب کھلے عام پی جائے اور مجھے کہتا ہے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، حسین ایسے نہیں کر سکتا، ایسے نہیں ہو سکتا، اور تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ہاتھ میں بیعت کر لوں۔ میرا جملہ سن لو ذرا توجہ سے، اور اس پہ بولے گا وہی جو سمجھے گا اور سن رہا ہوگا، جو سنے گا نہیں توجہ سے اس کو بات کی سمجھ بھی نہیں آئے گی، اس کے اوپر سے نکل جائے گی۔ اس نے کہا تھا بیعت کر لو، مجبور کیا، آپ نے فرمایا نہیں، غرب مدینہ میری بات سن لے، میں حسین ہوں، اونچی بولیے، اونچی بولیے، میں حسین ہوں، میں خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیر کی تاثیر میرے جسم میں موجود ہے، میں نہ بکوں گا، نہ جھکوں گا، نہ کوئی سودا کروں گا، بس بات ایک ہی ہے، سن لو دلیو، سن لو توجہ نہ، آپ نے فرمایا بات ایک ہی ہے، یہ جو میرا ہاتھ ہے نا، یہ جو میرا ہاتھ ہے یہ نانا جان کے ہاتھ میں آیا ہے، یہ میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آیا ہے، جب بھی بیعت کے لیے پڑے ہے نا تو تاجدار صداقت چلو تھوڑی تک کو میں آنا سبحان اللہ، تم نہیں کہہ سکتے میں تو کہوں گا، مجھے تو نیکیوں کی ضرورت ہے، بولیے ذرا اونچی آواز سے اور اونچا بولیے سبحان اللہ، اللہ کریم کا نام ہے، بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا یہ ہاتھ جب بھی بیعت کے لیے بڑا ہے تو تاجدار صداقت خلیفہ بلا فاصل راستہ مصطفیٰ غمگسار مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج یار مسار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے بڑا ہے۔ شرابی منو آنکھیں آ کے بیعت کر لے، یہ منہ اور مسور کی داد، حسین ہوں میں، حسین سبحان اللہ، میرے جوڑے جنت سے آتے ہیں، تیرے آپ پہ بیعت کروں۔ جب میں اور میرا بھائی حسن کشتی کریں تو ادھر اس کے لیے جبریل ہوتا ہے، میرے لیے میرا نانا لجپال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنا دوں بات، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بیٹے حسن تے حسین آؤ نا میرے سامنے ذرا کشتی کرو، دونوں کشتی کرنے لگ پے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے حسین حسن نو اتھوں پڑھو، حسین حسن نو اتھوں پڑھو، حسین حسن نو اتھوں پڑھو، حسین حسن نو اتھوں جب پڑھو،
کشتی کرو داؤ پیچ کشتی دے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دس دے پہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ کر دیا نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے بھی تھوڑا تے آ بھی تھوڑا اے تے دو میں تھوڑے اینو دس دے تے اینو نہیں دس دے فرمایا فاطمہ اینو جبریل دسی ہوندا پیا تے اینو میں دسی ہوندا جی فرمایا میں حسین ہوں میرا ہاتھ بیعت واسطے جدوں بدیا نا مرید مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مراد قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 22 لاکھ مربع میل دے حکمران حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دے ہتھاں ول بدے ہیں جدوں بھی بدے ہیں میں بیعت کی تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے ہاتھ ہوتے بیعت کی تھی تے میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے ہاتھ ہوتے فرمایا تو نے بیعت کر میں حسین بیعت واسطے میں اپنا ہاتھ جدوں بھی بتایا ہے شرم و حیا دے تاجدار میرے غم خار نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دے دماد دورے دماد حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ہتھاں دے میں بیعت کیتی اپنے ساتھ نال جدوں بیعت واسطے میں ہاتھ بڑھایا ہے اپنے ابا جان حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ و کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم انہاں دے ہاتھ تے میں ساتھ نال بیعت کیتی ہے جدوں میں بیعت کیتی اپنے ساتھ دے نال اپنے بھائی حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے ہتھاں تے میں ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی ہے بیعت واسطے میں جدوں بھی ہاتھ اگے کیتا ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں دے نال میرے بھائی جان نے صلح کیتی ہے انہاں دے ہاتھ تے میں بیعت کیتی ہے اس تو علاوہ میں کسی ہاتھ تے بیعت نہیں کیتی یاد رکھیا جے مسئلہ آپ نے ظاہر جواب ارشاد فرمایا باطن جواب ارشاد فرمایا پکا تے پیٹا جواب ارشاد فرمایا مت امید رکھی میں تیرے آپ تے بیعت کراں گا حسین نو اگر مجبور کیتا گیا مدینہ چھڑنا پیا تے حسین چھڑ دے گا کادے واسطے پرچم اسلام دی سربلندی واسطے نانا جان دے دین واسطے اللہ دے نام دے بلندی واسطے الہی کلمات اللہ واسطے الہی کلمات الحق واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مبارکہ بچان واسطے سارے کم کرنے واسطے میں نو مکے مکرمہ آنا پیا تے آواں گا انہوں پھر چھڑنا پیا تے چھڑاں گا تیرے کو توڑنا پیا تے آواں گا میں میدان کربلا وچ خیمے لانے پے تے وہ بھی لا لواں گا کدے واسطے اس واسطے میرا اللہ میرے تے راضی ہو جائے اس واسطے میرا ماٹو زندگی دا پیدا ہون تو لے کے ہون تک نسب و لین تے ماٹو تے میرا نظریہ میرا اعتقاد ہے یہ میرا رب جدوں میرے کو کم لوے میرا رب میرے کو دین دا کم لے لوے شریعت دا کم لے لوے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس سارے جڑے فارمولے جڑے عطا کرتا نے اسوہ حسنہ وے انہاں واسطے کو کم لے لوے میں دنیا نو نہ رکھنا وا نہ رکھن دی لوڑ میرے واسطے اللہ بھی ہے میرے واسطے میرے نانا جان بھی ہے میرے واسطے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت بھی ہے تیریاں بیعتاں شیطاں اورا جوانا ہے پیا پینا سنانا ہے انہاں دی مینوں لوڑ نہیں مسلمان بھائیو حضرت آقا حسین علی پال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے تختیاں گلاں کردا سی پیا اونوں ٹھوکر مار دتی فرمایا میرے پیر دی لوڑ کتے وے تیرا اے تخت جدے اوتے بیٹھا ہویا ہے میرے واسطے میرے نانا جان دا روزہ ہی میں تیرے طاقت نو کی کرنا ہے میں نے چاہیے تیرا تخت ہاتھ نہیں بڑھایا نہیں وعدہ کیتا کیوں میں حسین تو یزید تیرا میرا جوڑ کوئی نہیں لوگوں نے جوڑ لانے کی بھی کوشش کی تھی وہ بھی شہزادہ تھی بھی شہزادے میں کہا نا انہوں شہزادہ نہ آیا کیوں وہ شرابی آ انہوں شہزادہ نہ آیا
کیونکہ وہ زانی ہے انہوں شہزادہ نہ آیا اس واسطے کہ وہ کدی نماز پڑھتا ہی تھے کدی کوئی نہیں وہ پڑھتا انہوں شہزادہ نہ آیا جڑا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دیاں حداں توڑتا ہے پیا جی بھی صاف شہزادہ کنوں آکھاں میں کیا شہزادہ کہنا ہی تے انہاں نوں کہہ جڑے پیدا ہون تے کناں وچ اذان میری سرکار آندے نے یا حسین یا جی شہزادہ آخ رہے ہیں انہوں نے آخ جنہوں نے گردی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی دی ہے شہزادہ آخ رہے ہیں انہوں نے آخ جڑے سینہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے لیٹ کے آرام کرتے ہیں پہ شہزادہ کہنا ہے جو انہوں نے جنہ دی اماں حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ دے باجان حیدر کرار مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہزادہ انہوں آخ جنہ دا پرا حسن مجتبہ ہے شہزادہ انہوں آخ جڑا جنتی جوانا دا سردار جڑا جنتی جوانا دا سردار ہے جنہ دے باپ نے قیامت والے دن جنتیاں ٹکٹاں بنڈیاں نے جنہ دی ماں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتاں دی سردار ہے اگر شہزادہ آکھنے دی انہوں آگ کہ جڑے جھولے دے اندر ہون سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام کر رہی ہون رب فرشتیاں دی ڈیوٹی لاندا ہے جاؤ حسنین دی اماں آرام کر رہی ہیں تسی ڈیوٹی نبھاؤ حسنین کریم ہے جھولا دیو ایک اوپر کے اندر پا کے تولی نایا شہزادہ ہوئی جن کا جھولا فرشتے جھولا تیرے ہے جن کا جھولا جن کا جھولا فرشتے جن کا جھولا لوریاں دے کے نوری سلا تیرے لوریاں دے کے نوری لوریاں دے کے نوری اور جن کو کاندوں پہ آقا بٹھاتے رہے اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن اس حسین ابن مصطفیٰ جانے رام شمع بز میں ہدایت پہ جن کو دھوکے خط لکھ لکھ کے بلایا گیا جن کو دھوکے سے کوفے بلایا گیا جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا اور جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام اس حسین ابن حیدر
شہزادہ اونوں آکھیا کر جدا سر نیزے دی نوک تے ہوئے پھر بھی قرآن دیاں تلاوتاں جاری رہن. بولو بولو اسی تے گھر نہیں تلاوت کرنے جنہ دے نانا جہاں دے سینہ انور تے قرآن نازل ہویا ہے. ای سر انور نیزے دی نوک تے لے کے جا رہے نے. دمشق دا بازار یزید دا دربار شہزادیاں ننگیاں سواریاں دیاں پشتاں ہوتے نے کوئی شے ہوتے پائی نہیں گئی. سواریاں دیاں پشتاں ننگیاں نے تے بٹھایا گیا ہے. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیاں دے اندر کسے ہوئے نے. ایک صحابی دمشق دے اندر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نام اس میں گرامی ہے. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اچانک ویکھے آئے. فرمایا اے کی ہو رہا ہے؟ باجے بج رہے نے دمشق دے اندر. خوشیاں بازاراں دے گلیاں وچ کیتیاں جا رہیاں نے. گل کی ہے کسے نو پوچھ لیا. حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب کی ملے آئے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دا سر نیزے دی نوک تے وے یزید دے دربار وچ پیش کیتا جا رہا ہے. فرمایا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شہزادے جی بالکل. فرمایا کس وجہ نال جی انہاں بیعت نہیں کیتی ٹکر لئی نے وائدیشن کی دینے اس واسطے ہو گیا معاملہ میدان کربلا دے اندر توف دے اندر نینوا دی زمین ہوتے. اچھا کتھوں آمائے قافلہ انہاں کیا جی فلان دروازے وچوں قافلہ آئے گا. آپ اس دروازے دے کول چلے گئے. شہراں دے دروازے مین گیٹ ہوندے سن اتھے چلے گئے. ویکھیا قافلہ آ گیا ہے. ایک نورانی سر انور جنہاں نوں ویکھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی یاد تازہ ہو رہی ہے. انہاں حسن و جمال والا چہرہ انور تے خون سارے معاملات ویکھے. صحابی اتھے کھڑے ہو کے رون لگ پے. ننی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا حسین لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شہزادی کہنے لگی اج سارے خوشیاں کر رہے نے تے تسی کون ہو جڑے ساڈے تے رو رہے ہو؟ انہاں کیا جی میں تواڈے نانا جہان صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی ہاں. میں سن کے حیران ہو گیا کہ کی معاملہ بن گیا ہے. حسین لجپال نال تے پیار کردیاں سی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نوں ویندے رہے ہاں. کدی حسین کندیاں ہوتے کدی سینے دے نال کدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوں آکھیا جاندا ہے. حضرت امام حسین نوں آکھیا جاندا ہے جناب سواری ویکھو اپنی کتھے سوار ہو. تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ذرا سواری ویکھو نا. سواری ویکھی جے ہن ذرا سوار ہوتے ویکھو کنا شانہ والا بیٹھا ہویا ہے. اتنا اعلیٰ اتنا عرفہ اتنا مقدرہ تے پاکاں والا. ایک ہی معاملہ ہے. حضرت سیدہ سکینہ دے کول آ گئے. حضرت سہل ہاتھ جوڑ لے. عرض کرتے نے کو خدمت ہو سکے اے اہل بیت نبوت کوئی خدمت ہو سکے حکم کرو میں تجارت واسطے تھے آیا ہویا. حضرت سیدہ سکینہ عرض کر دیاں نے بس ایک کام کر دیو. اے لوگ ساڈے اردا گرد جمع نے اسی پردہ دار بیبیاں واں. اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا نموس سامنے تو بچے اے لوگ دور کر دیو. آپ نے جس نے سر انور پکڑیا سی نیزہ پکڑیا سی اس نو آپ نے حضرت سہل نے جیب وچوں 400 درہم دیتا تے کہن لگا سر انور ذرا اینا بیبیاں تو دور لے جا.
تاکہ لوگ ادھر ہو جان 400 درم جیب وچوں اس دور دے مطابق دے کے انہاں لوگاں نوں دور ہٹایا۔ حضرت سیدہ سکینہ کہن لگیاں اے میرے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی تہاڈی مہربانی تہاڈا شکریہ۔ عرض کردے نے نا اے تے قیامت والے دن پتہ لگے گا جدوں تہاڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے بوئے تے جاواں گا، سونا انہاں خدمتاں نوں قبول فرما لے گا۔ انہاں ظلم و ستم پھر یزید دا دربار ہے، انہیں اپنی نپاک ہاتھ تے نپاک چھڑی نال حضرت آقا حسین دے ہونٹاں تے اس طرح ماریا۔ اوتھے ایک صحابی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بیٹھے نے، حضرت سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں نے دیکھیا تے فرمان لگے لاندیا اے سوٹی چک لے نہ مار، اے ہونٹ جنہ تے سوٹی مارنا ہے پیا میں اپنی اکھاں دے نال کئی باری ویکھیا ہے۔ ختم نبوت دے تاجدار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوری نوری ہونٹ مبارک انہاں ہونٹاں دے اوتے رکھ دے ہوندے سن، بوسہ دیندے ہوندے سن۔ یہ ہے شہزادے بوسہ دیندے ہوندے سن۔ حضرات بالآخر ایک قافلہ مدینہ منورہ پہنچیا، ہن تک صبر و استقامت کا بڑا بڑا پہاڑ بن کے میدان کربلا تو کوفے تو لے کے دمشق تک صبر۔ جدو مدینہ شریف آئے نا وہ پیمانہ اچھل گیا، روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے آئے تے امام صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑا روئے آگے، کہنے لگے اے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو تواڈے امتیاں نے ساڈے نال کی سلوک کیتا ہے، تواڈے امتیاں نے ساڈے نال کی سلوک کیتا ہے۔ نانا جان اپنے شہزادے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سلام قبول فرما لیا۔ آقا حسین اجپال نے اپنے بیٹے نے آکھیا سی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کہ جدوں جانا جے مدینہ سی میرے نانا جان دی بارگاہ میرا سلام پیش کر۔ حضرات 5 جمعے ہو گئے، گفتگو ہو رہی ہے، اب اگلے جمعے سے انشاءاللہ تعالی ہمارے باقی موضوعات جو ہیں ان پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ دوست احباب کی خواہش ہے کہ اگلے جمعے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی آپ کا تذکرہ کیا جائے، انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔